السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، عکاشی اسلامک میڈیا میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع اور ٹاپک ہے کہ حفاظت حدیث جو ہے یہ بھی وحی الہی کا وعدہ ہے، وعدہ الہی ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اسی طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور ہر قول فعل کو رب العالمین نے محفوظ کروایا ہے اصحاب مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ جس طرح قرآن پاک کو حفظ کرنے کا یا اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ جو تھا، ایک تو تھا اس کو زبانی یاد کر لینا، اور دوسرا ذریعہ تھا حفظ حدیث کو لکھ لیا جائے قرآن پاک کو۔ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے دو طریقے تھے کہ صحابہ اس قرآن کے حصے کو زبانی یاد کر لیتے یا اس کو لکھ لیتے۔ بعین ہی یہی دو طریقے ہیں حدیث مصطفیٰ کو حفاظت اس کو محفوظ کرنے کی۔ میں یہ ٹاپک اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں اس کو انشاءاللہ 2-3 سیریز کے اندر 2-3 جو ہے حصوں کے اندر میں اس کو بیان کروں گا کہ حفاظت حدیث عہد محمد رسول اللہ میں اور حفاظت حدیث عہد صحابہ میں اور عہد تابعین کے اندر، یعنی قرآن کی جس طرح حفاظت ہوئی، قرآن زبانی بھی یاد کیا گیا اور اس کو لکھا بھی گیا، اسی طرح پیارے پیغمبر کے دور کے اندر حدیث کو لکھا بھی گیا، زبانی بھی یاد کیا گیا۔ صحابہ کے دور کے اندر بھی حدیث مصطفیٰ کو لکھا بھی گیا، زبانی بھی یاد کیا گیا۔ تابعین کے دور کے اندر حدیث کو لکھا بھی گیا اور زبانی بھی اس کو یاد کیا گیا۔ آج کس مختصر جو ہے موضوع کے اپنا ویڈیو کے اندر صرف عہد رسول کے اندر حدیث کتابت حدیث جو تھی وہ چند ایک حوالے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے بعض ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان ہیں لیکن حدیث کا اتنا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں حدیث تو نبی پاک کے 150 سال 250 سال بعد لکھی گئی، 250 سال بعد حدیث لکھی گئی، ہم اس کو کیسے مانیں؟ اور اس طرح کی باتیں جو ہے لوگ ہمیں کرتے ہیں، تو ان بھائیوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے موضوع ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ فتح ہوا، آپ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کی، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ اپنے رسول اور اپنے مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح کر کے دے دیا، سونپ دیا۔ لوگ اس کے اندر شکار نہیں کرنا، اس کے کانٹے والے درخت نہیں کاٹنے، اپنے قاتل کو تم نے اپنے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو قتل نہیں کرنا۔ ہاں تمہارے لیے 2 باتیں ہیں، یا قصاص لے لو، باہر جا کے تم جو اس کی دیت قصاص لے لو، اور بہت ساری آپ نے فرمایا اس کا شکار نہیں کرنا، اور بھی کافی سارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ باتیں بیان فرمائی۔ تو جب آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کی مجلس میں یہ پورا ایک لمبا خطبہ ہے کہ ازخر گھاس نہیں کاٹنا، یہاں کا شکار نہیں بھگانا، یہاں کسی کو اپنے قاتل کو بھی قتل نہیں کرنا۔ تو یہ بڑا لمبا خطبہ آپ نے جب دیا، آخر میں ایک یمن کا ایک نوجوان بیٹھا تھا جن کا نام ابو شاہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ خطبہ میرے لیے لکھوا کیوں نہیں دیتے آپ، میں اس کو لکھ کے یمن میں لے جاؤں گا، لوگوں کو سناؤں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمایا اکتبوا لابی شاہ، اس خطبے کو ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ یہ صحیح البخاری باب کتاب فی اللقطۃ کے اندر حدیث ہے، صحیح درجے کی۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب نبی میں سے کوئی مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو تھے یہ حدیث لکھ لیتے تھے، میں زبانی یاد کر لیتا تھا، اور یہ حدیث جو ہے یہ حوالہ کتاب صحیح البخاری کتاب العلم کے اندر۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اسے لکھ لیا کرتا تھا، جو بھی بات ہوتی تھی۔ مجھے قریشیوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کسی ٹائم غصے میں ہوتے ہیں، کسی ٹائم کس حالت میں، کسی ٹائم کس حالت میں، آپ نبی کی ہر بات لکھی جا رہے ہو۔ تو کہتے میں لکھنے سے باز آ گئے، میں نے آپ کی ہر بات ادا لکھنی چھوڑ دی، ہر حدیث آپ کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے لکھنا آج کل چھوڑ دیا؟
تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی جی مجھے قریشوں نے منع کر دیا، نہ لکھا کرو اللہ کے نبی کی بات، کبھی غصے میں کبھی غم میں۔ تو آپ نے فرمایا، الفاظ نوٹ فرمائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، مجھے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میری زبان سے سوائے حق کے اور کوئی چیز نہیں نکلتی، میری ہر بات کو میرے ہر قول کو لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ کے نبی کی ہر بات کو لکھنا جاری کر دیا۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب العلم کے اندر حدیث ہے۔ نمبر 5، ابو قتیل ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں ہم عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس موجود تھے، ان سے پوچھا گیا 2 شہروں میں سے کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، 2 شہروں میں سے پہلے کون سا شہر فتح ہوگا؟ یہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہم نے سوال کیا، یہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا یا رومیہ پہلے فتح ہوگا، یہ سوال تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے حلقوں والا صندوق منگوایا، یعنی اس کے اوپر کوئی حلقے تھے، کوئی اس کی ڈیزائننگ وغیرہ جو بھی تھی، آپ نے وہ صندوق منگوایا، پھر اس میں سے ایک کتاب نکالی اور فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے جب آپ سے پوچھا گیا کہ 2 شہروں میں سے سب سے پہلا شہر کون سا فتح ہوگا۔ یہی جو تابعی سوال کر رہے ہیں صحابی سے، یہی سوال صحابی نے نبی پاک سے کیا تھا۔ پھر تابعی سے جب پوچھا گیا، تابعی نے صندوق منگوائی، صندوق سے کتاب نکالی، کتاب نکال کے جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا 2 شہروں میں سے پہلے کون سا شہر فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا رومیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ہرقل کا شہر قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر آتی ہے، وسند صحیح، یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ کیا معلوم ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی کے اس فرمان سے کہ کتابت حدیث ہوتی رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر صحابہ حدیثیں لکھتے تھے اور صحابی نے تابعی کے جواب میں اللہ کے نبی کا لکھا جواب اپنی کتاب صندوق سے نکال کے دیا۔ آپ کہتے کو 250 سال بعد حدیث لکھی گئی؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے آپ کو۔ حدیث مصطفیٰ یہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر لکھی جاتی ہے۔ 5-7 باتوں سے اور حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ کتابت حدیث یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے نبی اپنے دور میں صحابہ سے حدیثیں لکھواتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کے ان صحابہ پر جو دین کے اولین گواہ ہیں، ان کی ان لکھی ہوئی باتوں پر ہم اعتماد کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہی صحابہ جو قرآن لکھنے والے، وہ حدیثیں لکھنے والے۔ قرآن ہم مانتے ہیں، حدیث لکھنے کی باری آتی تو ہم شک شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل حفاظت حدیث عہد صحابہ میں وہ بھی چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، پھر اسی طرح تابعین کے حوالہ سے وہ بھی بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ حدیث کے اوپر اور حدیث مصطفیٰ پر یقین اور ایمان رکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔